السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسکرین، آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ تو خلیفہ ثالث کے اعتبار سے بھی ہم ان کی زندگی کی سٹڈی کریں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور داماد ہونے کے حوالے سے بھی سٹڈی کریں گے۔ ابتدائی حالات ہیں: نام عثمان اور کنیت ابو عبیدہ، لقب ذی النورین، والد کا نام عفان یعنی عثمان بن عفان اور والدہ کا نام عروہ۔ چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے ساتھ یکے بعد دیگرے منسوب ہوئیں، اس لیے یہ لقب پائے، یعنی ذی النورین، دو نوروں والا۔ ٹھیک ہے، دو نوروں والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں چونکہ آپ کے نکاح میں تھیں، اس لیے ذی النورین۔ خاندان: آپ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ پانچویں پشت میں آپ کا نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ بنو امیہ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز چلا آتا تھا۔ پورے قریش میں بنو ہاشم کے سوا کوئی ان کا ہمسر نہ تھا۔ ذریعہ معاش: کاروبار کرتے تھے۔ بچپن کے حالات پردہ خفا میں ہیں۔ ذریعہ معاش تجارت تھا۔ اس میں اپنی امانت، دیانت اور راست بازی سے اتنی ترقی حاصل کی کہ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ دولت و ثروت کی وجہ سے غنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کا 34واں سال تھا کہ اسلام کا ظہور ہوا، یعنی عمر کے 34ویں سال میں تھے کہ اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ قبول اسلام: حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان کے گہرے مراسم اور تعلقات تھے۔ صدیق اکبر کی تبلیغ نے انہیں اسلام کی طرف مائل کر لیا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر رست پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ پر سختیاں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جو شروع میں لوگ مسلمان ہوئے ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار ہے۔ آپ دین حق کے حلقہ بگوش ہوئے تو اعزہ نے آپ کو کڑی سزائیں دیں، لیکن آپ کی ثابت قدمی میں فرق نہ آیا۔ کچھ عرصہ تک عثمان بن امیہ کے مظالم برداشت کرتے رہے۔ جب ہجرت کی اجازت ملی تو اپنے اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر حبشہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہاں یہ افواہ اڑی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین کے ساتھ صلح ہو گئی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مہاجرین لوٹ آئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی۔ بہت سے مسلمان پھر حبشہ چلے گئے، لیکن آپ مکہ ہی میں مقیم رہے۔ پھر چند دنوں بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ سخاوت: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کشادہ دل اور فیاض تھے۔ مالی جہاد میں ہمیشہ پیش رہے۔ آپ کی دولت سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچا۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جو بیر روما کہلاتا تھا۔ یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تکلیف دیکھی تو 20,000 درہم دے کر یہ میٹھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جنگ تبوک میں 10,000 دینار نقد کے علاوہ 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے ساز و سامان سمیت دیے۔ مسجد نبوی کی توسیع: مسجد نبوی میں توسیع کی ضرورت ہوئی تو آپ نے 25,000 درہم کے لگ بھگ رقم سے جگہ خرید کر دی۔ خانہ کعبہ کی توسیع کے لیے تقریباً 10,000 میں زمین خریدی۔ غزوات میں آپ نے مدینہ آنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تمام غزوات میں شریک رہے۔ بدر میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علالت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تمہیں جنگ میں شرکت کا ثواب اور مال غنیمت دونوں ملیں گے۔ تو حضرت اگر 313 صحابہ غزوہ بدر میں شریک تھے تو حضرت عثمان غنی کو شامل کریں تو تب 313 ہوتے۔
غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ سن کر بہت سے صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے. آپ کو سخت قلق ہوا, تکلیف ہوئی. جب وحی الہی نے صحابہ کو بری قرار دیا اس وقت آپ کو اطمینان ہوا. حدیبیہ کی صلح سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا. قریش نے آپ کو روک لیا, افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خون کا انتقام لینے کے لیے سب صحابہ سے بیعت لی, جسے بیعت رضوان کہتے ہیں. عثمان کے لیے یہ بھی ایک عظیم شرف ہے. عشرہ مبشرہ میں شمار. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ اکرام میں سے تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام جنت کی بشارت دی. انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں نا, ان صحابہ اکرام کو جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی گئی. عشرہ 10 اور مبشرہ خوشخبری سنائی ہوئی. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. انتخاب, یہ بھی ایک کوشچن ہوگا کہ انتخاب کیسے ہوا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب, زخمی ہونے کے بعد جب حضرت عمر فاروق کی جانبر ہونے کی کوئی امید نہ رہی تو صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں انہیں اپنا جانشین بناتا. جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہوئی, بگڑی, تو آپ کو پتہ چلا کہ اب زندگی کے آثار نہیں ہیں, تو بڑے غور و خوض کے بعد 6 صحابہ اکرام کے نام مشتمل ایک کمیٹی قائم کی. اس کمیٹی میں حضرت طلحہ اور عثمان شامل تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق حضرت مقداد نے ایک مکان میں ان 6 صحابہ اکرام کو جمع کیا, مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ اس انتخاب کی صورت یہ ہے کہ 6 کی تعداد کو اور کم کر دیا جائے. جو شخص جس کو زیادہ موزوں سمجھتا ہے اس کا نام پیش کر دے. اس تجویز پر حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن کا نام پیش کیا, لیکن آپ نے اپنا نام واپس لے لیا. حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کا اور حضرت زبیر نے حضرت علی کا نام پیش کیا. اس تحریک کے بعد حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ صرف 2 نام رہ گئے ہیں. ان دونوں میں سے جو شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اور طریق ابو بکر و عمر پر چلنے کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی. دوسری طرف حضرت عثمان و علی کو فرمایا کہ اگر آپ دونوں حضرات اس کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیں تو زیادہ مناسب ہے. دونوں راضی ہو گئے. ان سے اجازت لینے کے بعد انہوں نے مسجد نبی مسلمانوں کو جمع کر کے ایک مؤثر تقریر کی اور عثمان کی بیعت کرتے ہی سب نے والہانہ شوق کے ساتھ بیعت کر لی. بیعت عام کے بعد 1 محرم 24 ہجری کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئی. عثمان کی عمر اس وقت 70 برس تھی. شہادت عمر اور بیعت عثمان کے درمیانی ایام میں صہیب رومی حضرت فاروق اعظم کی وصیت کے مطابق امامت نماز ادا کراتے رہے. عثمانی فتوحات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد میں مصر, شام, ایران کو فتح کر کے ممالک موروثہ میں شامل کر لیا. اس کے ساتھ ہی نظم و نسق رکھنے کے لیے قوانین وضع کیا. عثمان کے لیے میدان صاف تھا. انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نرمی اور فاروق اعظم کی سیاست کو اپنا شعار بنا لیا. 1 سال تک قدیم طریقے نظم و نسق میں کوئی تبدیلی نہ کی. البتہ خلیفہ سابق کی وصیت کے مطابق سعد بن ابی وقاص کو مغیرہ بن شعبہ کی جگہ کوفہ کا والی بنا بھیجا. یہ پہلی تقرری تھی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں عمل میں آئی. یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کو جو ہے وہ کوفہ کا والی مقرر کیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو معزول کیا. خلافت عثمانی کے ابتدائی چند سالوں میں مملکت اسلامیہ میں امن قائم رہا. ملک کا نظم بہت خوش اسلوبی سے چلتا رہا. فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہا. اسلامی سلطنت کی سرحدیں مشرق اور مغرب دونوں طرف وسیع ہوتی چلی گئیں. ایران کی فتح کی تکمیل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایران کا بیشتر حصہ فتح ہو چکا تھا, مگر بعض علاقے پوری طرح مطیع نہیں ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہونے کے کچھ دن بعد فارس میں بغاوت ہوئی. عبداللہ بن عامر جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جگہ بصرہ کے گورنر مقرر کیے گئے تھے, فوراً فارس پہنچے اور اس علاقے کو پوری طرح زیر کر لیا. اس عرصے میں حضرت سعد بن ابی وقاص حاکم کوفہ نے طبرستان کو دوبارہ فتح کرنے کے بعد نیشا پور کا محاصرہ کر لیا. 1 ماہ کے بعد وہاں کے حاکم کو اطاعت قبول کرنے پر مجبور کیا.
ایران کا بدقسمت بادشاہ یزدگرد جس کے دل میں ایران کو واپس لینے کی تڑپ آخری دم تک زندہ رہی، 31 ہجری میں ایک چکی والوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ کاشانہ خسروی کے اس آخری چراغ کے گل ہونے سے ایران کا باغی عنصر دب گیا اور ایران کی فتح مکمل ہو گئی۔ مشرق میں فتوحات۔ فتح ایران کی تکمیل کے بعد عبداللہ بن عامر نے مشرق کی طرف فوجیں روانہ کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں کرمان، سیستان، طغرستان، ہرات، غزنی، کابل کے علاقے فتح ہو گئے اور اس طرح اسلامی سلطنت کی سرحدیں مغربی پاکستان کی سرحد تک آ پہنچی۔ اس وقت پاکستان نہیں تھا، لیکن جو اب پاکستان ہے اس کی یہ جو سرحدیں ہیں یہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ اس عرصے میں آرمینیا اور آذربائیجان میں بغاوت ہوئی جس کو ولید بن عقبہ نے دبا دیا۔ خبیب بن مسلمہ بن عبد الرحمن بن ربیعہ اور سلیمان بن ربیعہ کی کوششوں سے سارے علاقے پر تسلط ہوا۔ ایشیا کوچک کی فتح۔ خلافت فاروقی میں ایشیا کوچک فتح نہیں ہوا تھا۔ رومیوں نے وہاں پھر فوجیں جمع کرنی شروع کی اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ لوگ شام پر حملہ کریں۔ ان کے مقابلے کے لیے خبیب بن مسلمہ کو بھیجا گیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو شکست دے کر بہت سے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان دنوں شام کے حاکم تھے، ایشیا کوچک پر حملہ کر کے انطاکیہ اور طرطوس کے درمیانی علاقوں میں بہت سے قلعوں کو فتح کیا اور وہاں اسلامی نوآبادیاں قائم کی۔ طرابلس کی فتح۔ مہم طرابلس کا اہتمام 25 ہجری میں ہوا تھا، لیکن باقاعدہ فوج کشی 27 ہجری کو ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرخ سپاسالار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافت سے بھی ایک لشکر جرار کمک کے لیے روانہ کیا، جس میں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ شامل تھے۔ اسلامی فوجیں مدت تک طرابلس کے میدانوں میں مارکہ آرا رہیں۔ آخر کار مسلمانوں کی شجاعت، جانصاری، پامردی کی آگے طرابلس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عبداللہ بن ابی سرخ نے فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر تمام ممالک میں پھیلا دیے۔ طرابلس کے عمرا نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ ممکن نہیں تو انہوں نے عبداللہ بن ابی سرخ کے پاس آ کر 25 لاکھ دینار پر مصالحت کی۔ افریقہ کی فتح۔ 27 ہجری میں مصر سے متصل شمالی افریقہ کا آباد علاقہ افریقہ جسے کہتے ہیں، یہاں بربر قوم آباد تھی۔ افریقہ کا بادشاہ قیصر روم کا باج گزار تھا۔ قیصر کے اشارے سے اس کے قبائل آئے دن مصری سرحدوں پر لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ ان کے سدباب کے لیے حضرت عمر بن عاص حاکم مصر نے عبداللہ بن ابی سرخ نے ایک مہم بھیجی جس سے ملحقہ علاقوں کی سرکوبی کی اور خراج پر وہاں کے باشندوں سے صلح ہوئی، مگر افریقہ کے حملہ پھر بھی جاری رہے۔ 22 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی سرخ کو جو اس وقت حاکم مصر تھے افریقہ پر فوج کشی کی اجازت دے دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ فتح کی صورت میں خمس غنیمت کا 5واں حصہ، خمس مال غنیمت کے 5ویں حصے کہتے ہیں، خمس ویسے بھی 5واں حصہ ہوتا ہے، کو ان کو بطور انعام دیا جائے گا۔ جو بھی مال غنیمت ملے گا اس میں سے 5واں حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ ایک لشکر آپ نے مدینہ سے بھیجا اور بعد میں کمک مزید روانہ کی۔ افریقہ کے اجنبی اور دشوار گزار علاقوں پر بربر جنگ آزماؤں سے الجھنا آسان کام نہ تھا۔ چند ماہ کے صبر آزما اور خونریز مارکوں کے بعد دشمن کا زور ٹوٹا، افریقہ کا بادشاہ مارا گیا اور ملک عرب کے زیر نگیں آ گیا۔ افریقہ کی فتح۔ 27 ہجری مصر سے متصل شمالی افریقہ کا آباد علاقہ جسے افریقیہ کہا جاتا ہے، یہاں پر بھی بربر قوم آباد تھی۔ افریقہ کا بادشاہ قبرص کی جنگ۔ قبرص جس کو اب سائپرس کہتے ہیں، بحر روم میں شام کی فوج ایک نہایت زرخیز جزیرہ ہے۔ یہ یورپ اور مصر کے درمیان سے مصر شام کی فتح کا دروازہ ہے۔ مصر اور شام کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک بحری ناکہ بندی مسلمانوں کے قبضے میں نہ ہو۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فاروقی ہی میں ان پر فوج کشی کی اجازت طلب کی تھی، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری جنگ کے خلاف تھے۔ اس کے بعد 28 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باصرار قبرص پر لشکر کشی کی اجازت طلب کی
اور اطمینان دلایا کہ بحری جنگ کو جس قدر خوفناک سمجھا جاتا ہے اس قدر خوفناک نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ تمہارا بیان صحیح ہے تو حملہ میں مذائقہ نہیں، لیکن اس مہم میں اسی کو شریک کیا جائے جو اپنی خوشی سے شرکت کرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا بحری بیڑا تیار کرایا۔ حضرت عبداللہ بن قیس کی زیر قیادت قبرص پر پہلا بحری حملہ کیا گیا۔ قبرص کے باشندے جنگجو نہ تھے، اس لیے 7,000 دینار سالانہ ادا کرنے اور بحری جنگوں میں رومی بیڑوں کی نقل و حرکت کی اطلاع بہم پہنچانے کی شرط پر صلح کر لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبرص کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ کئی سال تک یہ صلح قائم رہی، لیکن 33 میں اہل قبرص نے رومیوں کو امداد دی اور معاہدہ توڑ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبرص پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور وہاں باقاعدہ مسلمان فوج اور بحری بیڑا متعین کر دیا۔ اسی زمانے میں قیصر روم پھر مصر پر حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے بحری بیڑا متعین کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں لیکن اس کو مسلمانوں کے بحری بیڑے نے بروقت امداد کر کے رومیوں کو پسپا کر دیا اور اسکندریہ کے علاقے میں کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ عظیم الشان بحری بیڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم نے ایک عظیم الشان جنگی بیڑا جس میں تقریباً 500 جہاز تھے سواحل شام پر حملہ کے لیے بھیجا۔ مورخین کا بیان ہے کہ رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے عظیم الشان قوت کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا تھا۔ امیر البحر حضرت عبداللہ بن ابی سرح نے مدافعت کے لیے اسلامی بیڑا کو آگے بڑھایا اور سطح سمندر پر دونوں آپس میں مل گئے، اور دوسری صبح کو مسلمانوں نے اپنے تمام جہاز ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیے۔ فریقین میں نہایت خونریز جنگ ہوئی، بے شمار رومی مارے گئے، مسلمانوں میں بہت شہید ہوئے، لیکن مسلمانوں کے استقلال اور شجاعت نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے اور میں بہت تھوڑی تعداد زندہ بچی۔ قیصر روم خود اس جنگ میں زخمی ہوا اور اسلامی بیڑا فاتحانہ شان سے اس بندرگاہ سے واپس آ گیا۔ متفرق فتوحات۔ قبرص، طرابلس، طبرستان کے علاوہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور بھی فتوحات ہوئیں۔ 31 ہجری میں حبیب بن مسلمہ فہری نے آرمینیا کو فتح کر کے اسلامی ممالک محروسہ میں شامل کر لیا۔ ہجری 32 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ تک بڑھتے چلے گئے۔ 32 میں عبداللہ بن عامر نے مرو، طالقان، فاریاب، جوزجان کو فتح کیا۔ 33 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض روم میں حصن المروہ پر حملہ کیا۔ اسی سال اہل خراسان نے بغاوت کر دی۔ عبداللہ بن عامر والی بصرہ نے احنف بن قیس کو بھیج کر اسے فروغ کیا، یعنی ختم کیا۔ اسی طرح 34 میں اہل طرابلس نے نقص امن کیا۔ عبداللہ بن ابی سرح نے ایک لشکر جرار کے ساتھ چڑھائی کر کے انہیں زیر کیا۔ مذکورہ عثمانی فتوحات اسی حقیقت کی آئینہ دار ہیں کہ آپ کے دور خلافت میں مسلمان اسی جرت اور جلاوت ایمان و ایقان، اخلاص و وفا اور شوق شہادت اور اوصاف و اخلاق کے ساتھ کے حامل رہے جس سے فاروقی خلافت میں متصف تھے، یعنی وہی صفات جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود رہیں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھیں، یا جو آغاز اسلام میں اسلام کے بڑھنے کے اور اسلام کے لیے واضح فرق کے طور پر پہچانی جاتی تھی۔ اگرچہ خلافت عثمانیہ کے اواخر میں امت مسلمہ اندرونی انتشار و خلفشار کی شکار ہو گئی تھی، تاہم ان کی قوت ایمان اور مومنانہ جرت میں کوئی فرق نہ آیا اور وہ فاروقی عہد خلافت کی طرح ملکوں پر فتح کرتے چلے گئے۔ عہد عثمانی کی فتنہ سامانیہ۔ یہ ایک سوال بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتنے کھڑے ہوئے وہ ان کے بارے میں لکھیں۔ تو یہ بہت سارے فتنے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کھڑے ہو گئے۔ تمہیدی طور پر ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ابتدائی 2 سال بڑے پرامن اور سکون کے ساتھ گزرے۔ اس عرصے میں فتوحات کا سلسلہ بہت وسیع ہو گیا۔
یہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کون کون سے علاقے فتح ہو چکے تھے. تو لیکن جو دوسرے لوگ تھے غیر مسلم, انہیں یہ چیزیں پسند نہیں تھیں, تو انہوں نے اس دور میں جو ہے نا وہ کئی سارے فتنے شروع کیے. اور ایک وجہ یہ بھی بنی کہ صحابہ اکرام کی رحلت, بہت سے صحابہ اکرام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد تھے اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زہد, تقوی, عدل, انصاف, حق پسندی, راست بازی سیکھی تھی, وہ اب دنیا سے جا چکے تھے. غیر قریش عرب کا سرداروں کا حسد. تو سلطنت کے اہم معاملات پر قریش چھائے ہوئے تھے, مگر بعض فتوحات میں کارہائے نمایاں دکھانے کے باعث قریش کے علاوہ دوسرے عرب قبائل کے سردار قریش سے ہمسری کا دعویٰ کرنے لگے اور ان سے حسد کرنے لگے. اس سے ملک میں رکاوٹیں شروع ہو گئیں. سرداران قریش کے اندر بھی انتشار ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور اندیش انسان تھے. انہوں نے اپنے زمانے میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو باہر نہ جانے دیا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ لوگ ان کی حکمران خاندان سے تعلق کی بنا پر ان کی خوشامد کریں گے اور ان کی دل میں حکومت کی ہوس پیدا ہو جائے گی, جو ان کے درمیان باہمی جنگ و جدال کا باعث بن جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پابندی اٹھا دی. اب قریش کے سرداران جو ہے وہ مقبوضہ علاقوں میں جاتے تھے, ادھر ادھر پھیل گئے, اور انہی کی آڑ لے کر فساد کرنے والے لوگوں نے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا. مدینہ کی مرکزیت ختم ہونے لگی. بصرہ, کوفہ, دمشق, فسطاط وغیرہ کی اہمیت بڑھنے لگی, کیونکہ سرداران قریش ادھر چلے گئے تھے. مفتوحہ اقوام کی انتقامی جذبات. اگرچہ مقبوضہ علاقوں میں مفتوحہ اقوام کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک بہت اچھا تھا, لیکن ان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں فتح کیا ہے, اب ان سے یہ انتقام لینا ہے. یہ بھی ایک وجہ بنی. پانچویں وجہ مروان کے غلط مشورے. تو مروان بن الحکم کے بارے میں یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے غلط مشورے دیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئی. بنو ہاشم کی رقابت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ہے بنو ہاشم, تو اس کا نسبی تعلق کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت موروثی ہوتی ہے, چونکہ بیچ میں ایرانی لوگ بھی شامل ہو گئے تھے جو بادشاہت کو موروثی سمجھتے تھے, اس وجہ سے بھی ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے عزیز و اقارب سے سلوک, یہ بھی ایک وجہ بنی کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا سلوک کیا, اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیت المال سے کرے, لیکن وہ اپنے جیب سے کرتے تھے. عادل حاکم کا فقدان, حکام کا فقدان, یعنی ایسے گورنر میں سے بھی تھوڑی بہت مسٹیکس ہوتی نہیں. معزول شدہ گورنروں کی مخالفت. جن گورنروں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا, حضرت عثمان نے ان کو معزول کیا, تو ان گورنروں کی طرف سے بھی کچھ ناراضگی ہوئی. منافقین کی فتنہ پردازی, وہ تو ہمیشہ ہی رہی. شرعی قوانین کے نفاذ پر نو مسلموں کی برہمی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ جو خلافت کے وقت ہی عہد کیا تھا کہ میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کروں گا, تو جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ تھے وہ اس کو کتاب و سنت سے اتنے اس کی برکات سے واقف نہیں تھے, ان کی بھی طرف سے مخالفت ہوتی رہی. اور سب سے بڑی وجہ ان کے آگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی نرم مزاج آدمی تھے. وہ مدینہ طیبہ میں اور کہیں بھی کسی مسلمان کے خون بہانے کے مخالف تھے. عبداللہ بن سبا کی فتنہ انگیزیاں. یہ ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا, اس نے یہ بھی کوشچن بھی آئے گا, عبداللہ بن سبا کی فتنہ انگیزیاں لکھیں. تو یہ ہجری 23 میں عثمان کے خلاف ایک سوچی سمجھی تحریک کا آغاز کیا. اس تحریک کا اصل بانی عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا. یہ بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر سے یہودی تھا. اسے ابن سودا بھی کہتے ہیں. ابن سودا نام یاد رکھیں, عبداللہ بن سبا نام یاد رکھیں. اور یہ اس کا مذہب کہ یہ یہودی تھا لیکن مسلمان اوپر سے تھا, منافق تھا. عبداللہ بن سبا کی تحریک. چند دن مدینہ میں رہ کر اس نے اسلام کے حالات دیکھ لیے.
مسلمانوں کے اندر جو مسلمانوں کی کمزوریاں تھیں وہ دیکھ لیں، اور اس نے اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنا شروع کیا۔ اموی اموال کو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر لگائے ہوئے تھے اور بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، ان کو جو ہے نا بدنام کیا اور کہا کہ یہ اس لیے گورنر لگے ہوئے ہیں کہ یہ حضرت عثمان کے خاندان سے ہیں۔ اور اس کوشش میں عبداللہ بن سبا کی یہ تحریک اجمیوں میں زیادہ کامیاب ہوئی۔ ایک تو انہوں نے اپنی شکستوں کا بدلہ لینا تھا، دوسرا یہ کہ وہ دور تھے مرکز سے اور ان کی تعلیم اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ کچھ عرصہ جو ہے رہا بصرہ میں، پھر اس کو وہاں سے نکالا گیا، کوفہ میں کافی عرصہ رہا، وہاں کامیاب ہوا، اس کے بعد شام گیا تو وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوئی کامیابی نہیں حاصل کرنے دی، پھر یہ مصر آ گیا اور وہاں محنت کی اور لوگوں کو اپنا ہم نوا اور ہم خیال بنا لیا، اور اس نے خلیفہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اب عبداللہ بن سبا نہایت ہی مکار اور سازشی شخص تھا، اس نے تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے مسلمانوں کو بہت کن عقائد سکھائے۔ اس نے اعلان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، نیز ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا کا دیا ہوا عقیدہ ہے، وہی ان کی جانشینی کے حقدار ہیں۔ حضرت عثمان غاصب ہیں اور ان کو معزول کر دینا چاہیے۔ اس طرح یعنی حضرت عثمان کو غاصب کہنے والا پہلا شخص، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب ہونے کا عقیدہ گھڑنے والا شخص جو ہے وہ عبداللہ بن سبا ہے۔ یہودی تھا، اس نے بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ عراق سے اس کا آغاز ہوا۔ عبداللہ بن سبا نے اپنی سرگرمیاں عراق سے شروع کی، چونکہ ایرانی ہمیشہ بادشاہت کے عادی تھے اور وسیع کا مسئلہ ان کی فطرت کے مطابق تھا، اس لیے وہ جلد اس کی باتوں میں آ گئے۔ شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی اقدامات بہت اچھے تھے، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ کسی کو بھڑکا نہ سکا۔ البتہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کچھ تھوڑے بہت اس کی طرفدار ہو گئے، یہ صحابی رسول ہیں، ان کو انہوں نے وہاں سے شام سے ہٹا کر مدینہ طیبہ بھیج دیا۔ مصر میں عبداللہ بن سبا کی تحریک نے خوب ترقی کی، کیونکہ وہاں بہت سارے اس کو با اثر لوگ ایسے مل گئے تھے، اور اس نے عبداللہ بن ابی سرخ کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جس میں یہ دیکھا جائے کہ ان کے اعتراضات کیا ہیں، تو چنانچہ محمد بن مسلمہ کو کوفہ، اسامہ بن زید کو بصرہ اور عبداللہ بن عمر کو شام اور حضرت عمار بن یاسر کو مصر بھیجا گیا۔ حقیقت حال کا جائزہ لیں اور رپورٹ دیں کہ کیا مسائل کیا ہیں۔ عمار بن یاسر البتہ مفسدین کے بہکانے میں آ گئے اور انہوں نے شکایت کو درست بتایا کہ یہ ٹھیک ہے، اور باقی سب نے کہا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ امال کی کانفرنس۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر ایک کانفرنس کی، امال کی سب گورنروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ عبداللہ بن سبا کو قتل کر دیا جائے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دلی تھی، اس کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے مسلمان ہیں، تو بہرحال اس نے بہت ہی نقصان پہنچایا۔ قتل کرنا بہت اچھا مشورہ تھا لیکن نہیں مانے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے ایک شاہی فوج بھیجنے کی پیشکش کی، لیکن کہا کہ نہیں، میں ایسا بھی نہیں کروں گا۔ سبائی پارٹی کا منصوبہ یہ تھا کہ جب امال حج سے واپس جانے لگیں تو فساد شروع کر دیا جائے، مگر کسی وجہ سے وہ اپنی اسکیم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر سوچ سمجھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، کوفہ، بصرہ اور مصر سے کچھ لوگوں کو وفدوں کی صورت میں مدینہ جائیں، بہانہ یہ بتائیں کہ وہ حکام کی شکایت کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی راستہ نہ روکے۔ چنانچہ تینوں مقامات سے لوگ گئے، اور انہوں وہاں جب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے خلیفہ کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ان کو بدنام کرنا شروع کر دیا اور احتجاج کرنا شروع۔ اہل مدینہ سے مشورہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے معززین مدینہ کو بلا کر مشورہ کیا، انہوں نے یہ رائے دی کہ مفسدوں کو پکڑ کر قتل کر دینا چاہیے، یہی ان کا حل تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے اس سے منع کر دیا۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ساری باتیں یاد رکھیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کویسچن بھی ہیں انشاءاللہ، جو ٹاپک باقی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔